بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اصبا بلوچ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بلوچستان کی کامیابی، امریکہ اور ایران کے مذاکرات، بلوچستان کی قربانی اور جو ہے خطے میں پھیلائی جانے والی مایوسی جیسے نہایت اہم موضوعات پر بات کریں گے، اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان سلیم بلوچ۔ آئیں ویلکم کر کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ تھینک یو سر، آپ یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کی بیٹی ملک ناز نے اپنی جان کا لہو پیش کیا مگر پاکستان کے ساتھ غداری نہیں کی، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس بار سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ۔ میں بلوچستان کا نوجوان ہوں، آج بڑے افسردگی کے ساتھ، بڑے دکھ درد اور تکلیف اور مایوسی کے ساتھ میں قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں وہ سامنے آ رہی ہیں، وہ بندوق اٹھا رہی ہیں، لیکن وہ بندوق پاکستان کی سرزمین کی حفاظت کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ وہ اپنی ماؤں بہنوں کے عزتوں کے تحفظ کے لیے ان کا محافظ بن کر وہ سامنے آ رہے ہیں۔ جس طرح سے ہماری بہن ملک ناز نے، جن کا تعلق خضدار سے، جنہوں نے خضدار میں فتنہ حل ہندوستان کے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، تو میں قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اس طرح کی بہنوں کو دیکھیں، آپ اپنی اس طرح کی ماہوں کو دیکھیں جو پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں، جو پاکستان زندہ باد کی صدا بلند کر رہی ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ فتنہ حل ہندوستان کی کچھ پراکسیوں نے یہ تاثر دینے کی بھرپور کوشش کی کہ پاکستان کی بیٹیاں یا بلوچستان کی بیٹیاں وہ ریاست مخالف ہے، لیکن الحمدللہ ملک ناز نے آج یہ ثابت کیا کہ نہیں، پاکستان کی بیٹیاں، بلوچستان کی بیٹیاں اور بلوچ قبائل سے تعلق رکھنے والی بیٹیاں پاکستان کے پرچم کے ساہے تلے کھڑی ہیں اور وہ بندوق اٹھا کر اپنے سرزمین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آج میرا ان نوابوں سے، ان سرداروں سے، ان بلوچستان کے نام نہاد دعوے داروں سے ایک سوال ہے کہ آپ کے بلوچ خواتین کو، جو کہ آپ کے پولیس میں سرو کر رہی ہیں، جو کہ آپ کے آرمی میں سرو کرتے ہیں، جو کہ آپ کے فرنٹیئر کور کا حصہ بن کے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، آج فتنہ حل ہندوستان کی یہ بے غیرت دہشت گرد اس حد تک گر چکے ہیں کہ یہ آج ہماری ماؤں اور بہنوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ یہ آج اتنے بزدل بن چکے ہیں، یہ آج میں سمجھتا ہوں اس قدر حد سے گر چکے ہیں، یہ آج اس قدر بلوچستان کی روایات کو مسخ کر رہے ہیں کہ یہ خواتین سے لڑ رہے ہیں، خواتین کو یہ اپنی دہشت گردی کا، اپنی بربریت کا، اپنے ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو کہاں ہیں وہ نام نہاد سردار؟ کہاں ہیں وہ آج بلوچستان کے محافظ ہونے کے دعوے دار لوگ؟ کہاں ہیں وہ بلوچستانی قبائلی سردار اور نواب اور وڈیرے اور جاگیردار جو بلوچستان کے بڑے دعوے کرتے ہیں، جو بلوچستان میں روایات کی بات کرتے ہیں؟ جب آج آپ کے روایات کو مسخ کیا جا رہا ہے، آج ملک ناز کو شہید کیا گیا، اس کے بچوں کو یتیم کیا گیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے شوہر بھی ایک شہید ہے، اور ان کے شوہر کے بعد شہادت انہوں نے پولیس جوائن کیا تھا، تو ایک طرف ان کے شوہر نے پاکستان کے لیے قربانی دی، اب ان کی بیوی نے پاکستان کے لیے قربانی کی، تو اب ہم کیا منہ دکھائیں گے ان معصوم بچوں کو کہ ہم ان کے والدین کی حفاظت تک نہ کر سکے؟ چلو، اگر انہوں نے اپنے ریاست کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اس کی ترقی خوشحالی کے لیے جامع شہادت نوش فرمایا ہے، لیکن کیا ہم اب ان کے دہشت گردوں کو معاف کریں گے؟ ان کے قاتلوں کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ کیا منہ دکھائیں گے بروز قیامت یہ بلوچستان کے وڈیرے، یہ سردار اور یہ نواب ان معصوم بچوں کو کہ ہم نے تمہارے والدین کے لیے آواز تک بلند نہیں کی؟ اب آواز اٹھائیں نا وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں، کہاں ہیں وہ مہرنگ لانگوں کی بلوچستان کے دعوے دار خواتین جو انسانی حقوق کا کارڈ تام کر سڑکوں پر بیٹھا کرتی تھی؟ کہاں ہیں وہ امام مزاری کی میرا جسم میری مرضی کہنے والی خواتین؟ آج کیوں وہ اس خاتون کے لیے آواز نہیں بلند کر رہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے علمبردار نہیں ہے، وہ ایک نیریٹو پر کام کر رہے ہیں، وہ ہندوستان سے فنڈنگ حاصل کر رہے ہیں، وہ ہندوستان کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو ہی بلوچستانی قرار دے کر ان کے لیے سڑکوں پر لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ بلوچستان کی اصل بیٹیوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ میں براق ڈیجیٹل کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں ملک ناز کے بچوں کو کہ ریاست پاکستان آپ کی شانہ بشانہ کڑی ہے۔ انشاءاللہ حکومت بلوچستان سے ہمیں امید ہے کہ وہ انشاءاللہ تمہاری ضروریات کے لیے، تمہاری تعلیم کے لیے، آپ لوگوں کی تمام زندگی کے لیے مسائل کے لیے اقدامات کرے گی۔ اور میں بلوچستان حکومت کو یہ کہتا ہوں کہ شہداء کے لیے آگے آئیں۔ جو پیسہ ہم سپورٹس میں لگا رہے ہوتے ہیں کروڑوں کی مد میں، جو پیسہ ہم یوتھ سمٹس میں کروڑوں اور اربوں کی مد میں لگا رہے ہوتے ہیں، وہ پیسہ آپ شہداء کے بچوں کے لیے لگائیں۔ آپ ان کو جوتے پہنائیں، آپ ان کو کپڑے پہنائیں، آپ ان کے گھروں میں راشن پہنچائیں، آپ انہیں تعلیم دیں، آپ انہیں صحت دیں، آپ انہیں نوکریاں دیں، تاکہ شہداء کے بچے پاکستان کے لیے کام کریں۔ بالکل، وہ فخر محسوس کرے کہ ہماری اتنی ایک پرامن اور محب وطن اور اتنی قدر کرنے والی ریاست ہے کہ ہمارے والدین کی شہادتوں کے بعد وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ تو میں سرفراز بگٹی سے جو ہمارے سی ایم
عالم ہیں ان سے یہ توقع رکھتا ہوں, یہ امید ہے, مجھے یقین ہے کہ وہ ملک ناز کے بچوں کے لیے بہت سخت اقدامات کریں گے, ان کے تعلیم کے لیے بہترین اقدامات اٹھائے جائیں گے, ان کے صحت کے لیے, ان کے روزگار کے لیے. لیکن آخر میں بلوچستان کے ان تمام دہشت گردوں کے لیے آواز بلند کرنے والے انسانی حقوق کے نام نہاد تنظیموں کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. جب آپ کی بلوچستان کی خواتین کو دہشت گرد بنایا گیا, تم لوگوں کے منہ سے کچھ نہیں نکلا. جب آپ کی بلوچستان کی ماؤں کو دہشت گردانہ کیمپس میں لے کر جایا گیا اور وہاں انہیں خودکش بمبار بنایا گیا, یہ لوگ خاموش رہے. اب پولیس میں سرو کرنے والی ہماری بلوچستان کی ماؤں کو اگر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, یہ مزید اگر خاموش رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں زمین پٹ جائے اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے, کیونکہ یہ منہ دکھانے کے اب لائق نہیں رہے. ہم اپنے پولیس کے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں. پولیس ہمارا فخر ہے, بلوچستان کی خواتین ہمارا فخر ہے. یہ ہماری پہلی پولیس خاتون شہید ہے. انشاءاللہ پاکستان کی تمام ماہیں, تمام بیٹیاں, بلوچستان کی تمام بیٹیاں پاکستان کے حق میں انشاءاللہ ہمیشہ کھڑی رہیں گی. آخر میں ایک دفعہ پھر میں ملک ناز کو, ان کی پوری خاندان کو سلام پیش کرتا ہوں. بالکل سر, آپ یہ بتائیے گا کہ ہماری ریاست پاکستان امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے, تو اس پر آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ہماری ریاست اس حد تک پہنچ گئی ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی. دیکھیں, اس بات بڑا فخر ہوتا ہے کہ اس جنگ کے ماحول میں ریاست پاکستان سرگرم رہی. ریاست پاکستان نے اپنی کاوشوں کے ذریعے پوری دنیا میں امن کا پرچم لہرایا, پوری دنیا میں امن کا پیغام پہنچایا. الحمدللہ ٹیلی فونک سفارتکاری کی گئی, دنیا کو ایک میز پر بٹھایا گیا. فیلڈ مارشل ایران گئے, وزیر اعظم سعودی عرب گئے, ترکیہ کا دورہ ہوا, قطر کا دورہ ہوا. تو پاکستان نے ہر وہ محنت کی, ہر وہ کوشش کی جس کا دنیا سوچ بھی نہیں سکتا, اور پاکستان نے یہ ایک تاریخ رقم کی ہے. پاکستان کے میں سمجھتا ہوں جو سفارتی کامیابیاں ہیں, یہ اس کی سب سے بڑی ایک الحمدللہ نشانی اور واضح ثبوت ہے کہ پاکستان بہترین سفارتکاری میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. اب بھی ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات ہیں ان کو متنازع بنانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے, لیکن الحمدللہ اس وقت بھی پاکستان ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے. اس وقت بھی اسلام آباد میں وفود پہنچ رہے ہیں. اس وقت آپ کی اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے. اسلام آباد میں آپ کی ایران کے یا آپ کے جو امریکہ کے ڈیلیگیٹس ہیں یہاں یا وہاں کی جو میڈیا ہے جن کو کوریج کرنی ہوتی ہے وہ پہنچ رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ انشاءاللہ مذاکرات ہوں گے, ایک دفعہ پھر مذاکرات کا میز سجے گا اور انشاءاللہ پاکستان ایک دفعہ پھر کامیاب ہوگا. فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے بات کی ہے باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ سے, انہیں کہا گیا ہے کہ ایران بالکل مذاکرات سے انکاری نہیں ہے. اب بھی ایران تھوڑی بہت لچک دکھا رہی ہے. ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کی جو فوجی ناکہ بندی امریکہ نے کی ہوئی ہے, جو اسے گھیرا گیا ہے چاروں اطراف سے, اسے ختم کیا جائے. انہوں نے مذاکرات کو اسٹریٹ آف ہرمز کی اس ناکہ بندی سے مشروط کیا ہوا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز کی ناکہ بندی امریکہ ختم کرے, تو وہاں کی جو ڈیلیگیٹس ہے یا وہاں کا جو مذاکرات کرنے والی ایک وفد ہے وہ ضرور پاکستان آئے گی اور انشاءاللہ پاکستان میں ضرور مذاکرات ہوں گے. قوم نا امید نہ ہو, انشاءاللہ پاکستان مثبت کردار ادا کرے گا, ضرور انشاءاللہ پاکستان اس معاہدے کو کروا کر رہے گا. سر جیسا کہ آپ نے کہا کہ قوم نا امید نہ ہو, لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مذاکرات کو متنازع بنا رہے ہیں, وہ نا امید کا شکار ہو چکے ہیں, تو آپ ان کو حقائق سے آگاہ کریں کہ بیک ڈور کیا چل رہا ہے. دیکھیں, ہماری ریاست کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہندوستان نے ہمارے ملک کے اندر کچھ ایسے عناصر انہوں نے انجیکٹ کیے ہیں یا ایسے کچھ عناصر پیدا کیے ہیں, ان کی گروتھ ہو چکی ہے جو کہ پاکستان کی تمام معاملات میں متنازع کردار ادا کرتے ہیں, ریاست کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ریاست کی بہترین کاوشوں کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں, جو ہماری یوتھ ہے اس کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے قبل بھی پچھلے مہینے بھی فتح ہندوستان اور BYC اور PTI کی سوشل میڈیا پروپیگنڈا سیلز یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں مذاکرات نہیں ہوں گے, لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں کے صدر وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے JD وینس پاکستان آئے, وہاں سے عباس عراقچی آئے, وہاں کے اسپیکر آئے ایران سے, اور پاکستان میں میز سجا. الحمدللہ بہت سے نکات پر ان کا اتفاق ہوا, لیکن اگر وہ کسی قسم کا معاہدہ نہیں کر سکے اس میں تو پاکستان کا قصور نہیں ہے. پاکستان کسی کو بھی پابند نہیں بنا سکتا بزور دستے بازو کہ وہ زبردستی کسی بھی قسم کا معاہدہ کریں. پاکستان نے سفارتکاری کے ذریعے, ثالثی کے ذریعے ہر اپنا ممکن کوشش کیا. اب بھی الحمدللہ یہ توقعات ہے, یہ امید ہے کہ منگل کی رات کو یا بدھ کی صبح کو ایران سے وفد آئے گا, امریکہ سے JD وینس آئیں گے, وہاں کے وائس پریزیڈنٹ. واپس ایک دفعہ دہرا رہا ہوں کہ اسلام آباد
آباد سرزمین پاکستان میں انشاءاللہ سفارتکاری کے یا میزبانی کے یا مذاکرات کا میز سجے گا. دنیا ایک دفعہ پھر دیکھے گی, ایک دفعہ پھر انشاءاللہ دنیا کی نظروں کا مرکز اسلام آباد بنے گا, اور اسلام آباد سے دنیا میں امن کا پیغام جائے گا. پاکستان تاریخ رقم کرے گی کہ سرزمین پاکستان وہ واحد سرزمین تھی جہاں دو ریاستوں کے ایک جنگ کو بجائی گئی, ایک جنگ کو دبایا گیا, ایک جنگ کو روکا گیا. قوم نا امید نہ ہو. اگر ہم سفارتی محاذ کی بات کر رہے ہیں تو جنگی محاذ کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے. آپ کی فوج آپ کے بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. کل بھی فتنہ حل ہندوستان کے بہت سے دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچایا گیا. مسجدوں میں, کلات میں, دشت میں آپ کی سیکیورٹی فورسز ہر وقت آپ کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ بلوچستان میں ترقی و خوشحالی کے لیے ہر اس اقدام کو اٹھا رہے ہیں جو کہ وقت کی ضرورت ہے. قوم نا امید نہ ہو. انشاءاللہ آپ کی ریاست آپ کے ساتھ ہے, آپ کی حکومت آپ کے ساتھ ہے, آپ کے تمام معاملات انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ضرور بہتر ہوں گے اور دشمن ہمارا ناکام ہوگا. ان تمام اقدامات سے, ان تمام پہلوؤں سے الحمدللہ دشمن تو میں سمجھتا ہوں 99.99% ہار چکا ہے, وہ ناکام ہو چکا ہے. ہندوستان سفارتی محاذ پر بالکل اکیلا کھڑا ہے, وہ تنہا ہو چکا ہے. وہاں انڈینز یہ وہاں آواز بلند کر رہے ہیں کہ نریندر مودی حکومت کو فارغ کرنا چاہیے اب, کیونکہ وہ دنیا میں تنہا ہو چکے ہیں. دنیا ان کو اب نہیں سن رہی, دنیا اعتماد کھو چکی ہے, وہ دنیا کے نظروں میں اب گر چکے ہیں الحمدللہ. تو پاکستانی عوام امید کے اور ہوش کے ناخن لے, پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ. یہ جو ایک دور آ رہا ہے نا 2026 سے 2035, یہ پاکستان کے عروج کا دور ہوگا. پاکستان اتنا ترقی کرے گا کہ انشاءاللہ اگلی ہماری جو آنے والی 200 سالیں ہیں وہ انشاءاللہ بڑے مثبت گزریں گے انشاءاللہ. سر آپ یہ بتائیے گا کہ ایران کی موجودہ قیادت کے اصل مقاصد کیا ہیں؟ کیا واقعی ایٹمی پروگرام ان کا اصل ہدف ہے؟ دیکھیں, ایران ایک اسلامک کنٹری ہے, ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کے درد کو سمجھتے ہیں, ہم ان کے دکھ کو سمجھتے ہیں, ہم ان کی تکلیف کو سمجھتے ہیں. ہم یہ کبھی بھی نہیں برداشت کر سکتے کہ وہاں ہمارے مسلمان بھائیوں کا خون بہہ رہا ہو یا ان پر کسی بھی قسم کا ظلم ہو رہا ہو یا کوئی بھی انہیں اپنی سوچ کا شکار بنائے. ہم ہمیشہ ایران کی طرفداری کریں گے, لیکن ہم مثبت پہلوؤں میں کریں گے. ہم امن کی بات کریں گے, ہم ترقی کی بات کریں گے, ہم خوشحالی کی بات کریں گے. پاکستان کبھی بھی جہریت کی بات نہیں کرے گا. پاکستان کبھی بھی جہریت پر کام کرنے والے پہلوؤں کا ساتھ بھی نہیں دے گا. اگر ایرانی ریاست یہ چاہتی ہے کہ وہ ایک ایٹمک پاور بنی تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی ذاتی سوچ ہے. اگر دنیا میں سپر پاور امریکہ یہ نہیں چاہتا, اسرائیل نہیں چاہتی کہ وہ ایٹمک پاور بنے, تو میں سمجھتا ہوں وہ ان کا اپنا ایک ڈومیسٹک سوچ ہے. وہ ان دونوں کا مسئلہ ہے کہ کون اس جنگ میں جیت جاتا ہے یا کس کی میں سمجھتا ہوں بات چلتی ہے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ریاست ہو وہ آزاد ہو, وہ مخلص ہو, وہ دنیا میں امن کی بات کرے, وہ اپنے ایٹمک انرجی پاور سے کسی پر بھی مسلط ہونے کی کوشش نہ کریں. اگر وہ دونوں اس انجام تک پہنچ جاتے ہیں یا اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ امن کے لیے مل کر کام کریں گے یا اس خطے میں ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے یا اس خطے میں دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں اس سے مثبت کوئی چیز نہیں ہوگی. اور اب ایک اور دوسری پہلو سامنے آئی ہے کہ اب ایرانی حکومت نے پاکستان کے ساتھ یہ حامی بری ہے کہ انشاءاللہ ایران اور امریکہ کے درمیان جب معاہدہ ہوگا اس کے بعد ایران اور پاکستان مل کر فتنہ حل ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف جہاد کا آغاز کریں گے. اور یہ جہاد سیستان, زائدان, بلوچستان, جنوبی بلوچستان اور یہاں سے ہمارے رخشان ڈویژن کے بیکورڈز جتنا بھی پہاڑی سلسلہ ہے انشاءاللہ یہاں فتنہ حل ہندوستان کے ایک ایک دہشت گرد کو ان کے خاتمے تک انشاءاللہ پہنچایا جائے گا. ریاست پاکستان اور ایران مل کر دہشت گردی کا انشاءاللہ خاتمہ کریں گے. نیک تمناؤں کی ہم خواہش کرتے ہیں دونوں ممالک کے لیے. انشاءاللہ پاکستان زندہ باد ہمیشہ رہے گا, اور ہم دعا کرتے ہیں اپنے فیلڈ مارشل کے لیے اور وزیر اعظم کے لیے کہ وہ اپنے ان تمام اقدامات میں ہمیشہ کامیاب ہو. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے. ناظرین, اب قوم کو سمجھنا ہوگا کہ قربانی, سفارت اور صبر ہی پاکستان کی اصل طاقت ہے. شور کے میدان میں سچ سب سے مقدم رہتا ہے. تو ناظرین, اسی پیغام کے ساتھ میں آپ کی میزبان اصبا بلوچ آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.